بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق اہم احکام اور مسائل کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں نے بعض اہم باتیں بیان کی تھیں، اور آج کے درس کو شروع کرنے سے پہلے بعض ساتھیوں کے بعض اعتراضات تھے، تو پہلے میں ان کی وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ حق ہے سننے والے کا کہ وہ اعتراض کرے، اور اعتراض کرنے سے بشرطے کہ شریعت کے حدود کے اندر ہو، کیونکہ اعتراض کی بھی شریعت نے حدود رکھی ہیں۔ ہر چیز کی حد ہے شریعت میں۔ اگر شرعی حدود کے مطابق کوئی اعتراض ہو تو وہ سراپوں پہ ہے، اگر شریعت کی حدود سے باہر ہے وہ ہٹ درمی ہے۔ بعض ساتھیوں کو کچھ اعتراض تھے۔ پہلا اعتراض تھا کہ میں نے جو قصہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص نے اپنے والدین کو ذبح کر دیا، اس قصے کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا سارے مجاہد ایسے ہیں؟ ایک سے اگر غلطی ہوئی تو میں نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، تو یہ میں نے ناانصافی کی ہے۔ بعض ساتھیوں کی اعتراض تھا، اور ابو قتادہ کا نام لے کے آپ نے یہ بات کی ہے۔ اگر انہوں نے فتویٰ دیا تو ان کی غلطی ہے۔ اعتراض اپنی جگہ پہ ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ جو اعتراض جو لوگوں نے بعض ساتھیوں نے کیا ہے ہماری ساراخوں پہ ہے، لیکن میں نے یہ بات جو بیان کی ہے اس لیے بیان کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے امت میں جہاد کے نام پر، مجاہدین کے نام پر۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے ایسے ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اور ابو قتادہ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے، لوگ ان سے فتاوی لے رہے ہیں جہاد کے تعلق سے، اور آج بھی فتاوی لے رہے ہیں، وہ ان کے لیے مفتی بنا بیٹھا ہے۔ میں نے اس شخص کا نام اس لیے لیا تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور علماء کی طرف رجوع کر کے فتاوی لیں۔ ان سے حیض کے خون کے مسائل میں فتویٰ نہیں لیتے۔ تعجب کی بات ہے میرے بھائیو، حقیقت ہے یہ۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں علماء سے رجوع کریں، لیکن جب امت کے خون بہتا ہے، امت کے خون میں فتویٰ دیتے ہیں تو وہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، ان میں تو فتاوی دینے کے لیے آگے ہوتے ہیں۔ اور اس کی تصدیق بعض اتنی اعتراض کی کسے جھوٹا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ سنی سنی پہ بات ہوتی تو ہم بھی کہتے ہو سکتا ہے یہ جھوٹا ہوتا۔ انصار میگزین میں ابو قتادہ نے خود یہ کہا ہے، میگزین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک باغیرت مجاہد نے اپنے والدین کو ذبح کر دیا۔ اگر یہ ان کی طرف سے بات نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے میں یہ بات کرتا ہی نہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کیا جائے جو شریعت کے مطابق ہو، جس سے دہشت گردی کا تعلق نہ ہو۔ آج امت میں جو یہ دھبا لگ چکا ہے، جہاد جو دہشت گردی بن چکا ہے، اس کی وجہ کیا تھی بنیادی؟ کافر کو کیسے جرأت ہوئی کہ وہ جہاد جیسے عظیم شریعت کے حصے کو، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس اسلام کی بلندی،
اس اسلام کی خوبصورتی، اس اسلام کی عزت اس جہاد کے اندر ہے۔ کافر نے انگلی کیوں کھڑی کر کے یہ کہا کہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے؟ جب ایسے نمونے سامنے آتے ہیں تو حقیقتاً جہاد نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے والدین کو ذبح کیا، کیا وہ مجاہد ہے؟ جو آج بم بلاسٹ کر رہے ہیں، کیا وہ مجاہد ہیں؟ اسے جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کی غایت اور مقصد میں نے پچھلے درس میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہو، دین کی سر بلندی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمانوں کی عزت، مال اور جان محفوظ ہو۔ کیا اس بم دھماکے سے دین اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے؟ کہ ان بم دھماکوں سے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال محفوظ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو یہ جہاد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان خودکش حملوں سے اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ کون سا وہ عالم ہے جو آج یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ جہاد ہے؟ ایک کا نام تو ہمیں بتائیں کہ امت میں صرف ابو قتادہ اور ام قتادہ اور یہ فلاں لوگ آ گئے، صرف یہی ہے، کوئی عالم نہیں امت میں؟ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ میں نے قصے کو مزید نہیں بیان کیا، میں نے اس بات کو ادھر ہی ختم کر دیا۔ صرف ایک اشارہ تھا سمجھدار لوگوں کے لیے جو عقل سلیم اور قلب سلیم رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ صرف ایک ہی چشمے سے، ایک ہی رنگ سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی رنگ ہے دنیا کا، یہی حق راستہ ہے۔ نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی ان کے اندر۔ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کی کیسٹ ابھی بھی موجود ہے، مارکیٹ میں بک رہی ہے۔ کئی سالوں کے بعد جب جزائر میں جہاد کے نام پر قتل عام ہوا، لوگوں پر خودکش حملے کیے گئے، معصوم جانیں چلی گئیں، پہاڑوں سے فون آیا شیخ بن باز کو۔ یہی لوگ جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں انہوں نے فون کیا، کیسے موجود ہے سن لیں آپ۔ کہتے ہیں شیخ صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو جہاد جو جزائر میں ہو رہا ہے وہ جہاد ہے۔ شیخ صاحب نے کہا میں نے نہیں کہا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ 3 مرتبہ شیخ صاحب نے کہا ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جہاد ہو رہا ہے۔ لمبی بحث کے بعد آخر میں شیخ صاحب نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں یہاں پہ سعودی عرب میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب آخر میں ایک سوال ہے، ہماری ایک گزارش ہے۔ آج ہمیں محسوس ہوا کہ امت میں سے ایک بھی عالم ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پوری امت میں سے ایک بھی عالم ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ فتاوی ادھر سے لیتے تھے نا، یا انگلینڈ سے، یا ایجپٹ سے، یا فتاوی لیتے سے فرانس سے، یا اٹلی سے، ان کی مفتی وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ایک بھی امت میں سے علماء ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب نے کہ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، تم لوگ دیکھو کس سے فتاوی لیتے ہو۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب اچھا یہ تو بتائیں، جو ہمارے ساتھی ان فتاوی پہ عمل کر کے جہاد سمجھ کر اپنی جان دے چکے، کیا وہ شہید ہیں؟ شیخ صاحب نے کہا جو وہ کر چکے ہیں وہ آگے بھیج چکے ہیں، انہیں اپنے رب کا جواب دینا ہے۔ تم لوگ یہ سوچو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں، تم نے اپنے رب کا خود جواب دینا ہے۔ اور اسی پر بات ختم ہو گئی۔ اسی منگل میں ساتھی تو کہتے کہ یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں، واللہ اسی منگل میں 3 دن پہلے ریڈیو پر عصر کی نماز کے بعد سؤال علی الہاتف پروگرام لگتا ہے ریڈیو پر۔ میں نے سنا اپنی کانوں سے، فیکس ای جزائر سے، فیکس یہی سوال کیا جا رہا تھا۔ مفتی جو صدر کے مفتی ہیں شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ، ان سے سوال کیا گیا کیا خودکش حملوں سے دعوت کا کام اچھا ہے؟ اب جہاد کا نام تبدیل کر دیا۔ ارے ابھی تک لوگوں کو غلط فہمی ہے، ابھی تک لوگ نہیں سمجھ رہے کہ یہ خودکشی ہے، خودکش حملہ جو ہے، یا یہ جہاد ہے، یا یہ اچھا کام، یہ برا کام ہے اچھا، ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں۔ پھر ساتھی کہتے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں، آپ لوگ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ جہاد ختم ہو جائے امت میں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ امت میں جہاد ختم ہو جائے اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جہاد
اسلام کا حصہ نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کس نے انکار کیا جہاد کا؟ لیکن سمجھو شرعی جہاد کیا ہوتا ہے، وہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے. شیخ صاحب مفصل جواب دیا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا جس کا نام خودکشی ہو وہ دین کا حصہ بن جائے. دعوت کو دور کی بات ہے، جہاد تو دور کی بات ہے. پھر ایک گزارش ہے، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، کہتے ہیں ہم راہ راست پر چلنے والے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں. دسوں سینکڑوں حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے سامنے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے علماء نے ان کو ایسے نہیں سمجھا. ایک مثال میں دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد میں جب سیدنا حمزہ اور عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت کے بعد کافر جو ہے وہ مسلح کرتے تھے. مسلح کہتے ہیں کہ جسم کو کاٹ دینا، پیٹ چاک کرنا، جگر کو نکالنا، آنتوں کو نکالنا، کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا. تو مسلح کرتے تھے ڈیڈ باڈی کا مرنے کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور شہداء کو دیکھتے دیکھتے جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہاں پر رک گئے. کافی تکلیف ہوئی انہیں. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المرأة المرأة، عورت کو دیکھو، عورت کو دیکھو. میں نے مڑ کے دیکھا تو میری ماں آ رہی تھی، السیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آ رہی تھی. میں نے بھاگتے ہوئے گیا. سیدنا صفیہ جو ہے وہ سیدنا حمزہ کی کیا لگتی ہے؟ بہن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر بن عوام کو، جو ان کے بیٹے ہیں، ان کو بھیجا اپنی والدہ کو روکو، یہ منظر نہیں دیکھ سکتی. تو جب روکنے کے لیے گئے تو ان کو دھکا دے دیا. پھر سیدنا الزبیر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کی صرف کہ اے میری ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ رک جاؤ. اس بوڑھے نے قدم نہیں اٹھایا، ادھر ہی رک گئی، ایک قدم نہیں آگے بڑھی. روتی رہی لیکن آگے نہیں بڑھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ایسے کی جاتی ہے. آج ہمارے سامنے دسوں حدیث بیان کرتے ہیں علماء، ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس بوڑھے کے ہاتھ میں جانتے ہیں کیا تھا؟ 2 کفن تھے، ایک اپنے بھائی کے لیے، ایک اپنے بیٹے کے لیے. وہ یہ سوچ کے آئی تھی ہو سکتا ہے کہ دونوں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ایک حسرت ہوتی ہے نا، اگر کسی کا کوئی پیارا مر جائے، انسان کی فطرت ہے یہ، جب تک اس کا مرا چہرہ نہیں دیکھتے تو اسے حسرت رہ جاتی ہے ساری زندگی. ابھی تو ہنستا ہوا چھوڑ کے گیا تھا. اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اسے دیکھ نہ لے واقعی اس دنیا سے چلا گیا ہے. اور یہ جائز ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اپنی جو جائز خواہش تھی اس کو بھی دبا دیا. آج ہمارے بھی خواہشات ہیں، کیا وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھم جاتی ہیں؟ چاہے غلط خواہشات کیوں نہ ہو. ہم اپنے آپ کو تولے اور دیکھیں. ہم سلفیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم کتنی سلفی ہیں. ہم حدیثیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم کتنی اہل حدیث ہیں. یہ بھی ضرور دیکھیں. ایک اور اعتراض بھی تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نام جو ہے میں نہ لوں، جیسا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگلے دروس میں آئے گا کہ کیا اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس کا منہج کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، مجاہد ہے کہ نہیں ہے. تو بعض ساتھ نے اعتراض کیا کہ نام نہیں لینا چاہیے. میری گزارش یہ ہے، جب ہم ابو قتادہ کا نام لیتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں اچھا کیا ہے، اور جب ہم اسامہ بن لادن کا نام لیتے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہاں پر غلط کیا، آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. فرق کیا ہے مجھے بتائیں. ابو قتادہ بھی عالم نہیں ہے،
بن لادن بھی عالم نہیں ہے، امت کے علماء میں سے نہیں ہے، شریعت کا علم ضرور حاصل کیا ہے ابتدائی دور میں، لیکن اس کو مکمل نہیں کیا. اور امت میں آج جو یہ فتنہ موجود ہے دہشت گردی کا، اس کی جڑ کہاں ہے، کہاں سے آیا؟ ہماری تہمت کی انگلی تو آتی ہے کافر دشمن کی طرف کہ اس نے یہ فتنہ ڈالا ہے امت میں، لیکن ہم نے کبھی سوچے ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں؟ کیا واقعی ہمارے جوانوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ نہیں کیا اور معصوم جانیں نہیں گئیں؟ اگر نہیں تھا تو واقعی یہ تہمت ہے مسلمانوں پر، یہ غلط ہے. اگر ہمارے جوانوں نے، ہمارے بیٹوں نے، ہمارے بھائیوں نے یہ عمل کیا ہے تو غلطی ہماری ہے. اور یہ سبق کس نے دیا امت کو؟ وہ کہتے نہیں کہ وہ ان سے بری ہے. میں نے کانوں سے فتویٰ سنا ہے یہ حکمران سارے کے سارے کافر ہیں، کانوں سے میں نے فتویٰ سنا ہے. وہ کہتے نہیں جو آپ نے کانوں سے سنا کہ کوئی بول سکتا. میں نے کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کا جواب وہ کہتے ہیں نہیں میڈیا میں کچھ بھی تصویر کسی کی بھی دے سکتے ہیں، تو کچھ اور کہہ رہا ہوگا اور باتیں کچھ اور. میں نے کہا اخباروں میں بھی آیا تھا، کانوں سے بھی سنا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھا. پروگرام میں خود کہہ رہا تھا کہ حکمران جو ہے یہاں کر بھی جتنے بھی حکمران کافروں سے دوستی رکھتے ہیں وہ کافر ہیں سارے. میں نے خود سنا ہے، خود دیکھا ہے. کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار آپ لوگ؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ نہیں جانتے یہ شخص کیسا ہے؟ ان کے فتاوی موجود ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں جس راستے پہ تم چلو غلط راستہ ہے، منہج غلط ہے. شیخ بن باز نے غلطی کی ہے، ان کے فتاوی میں موجود ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 100 موجود ہے فتاوی میں. شیخ صالح آل الشیخ کہتے ہیں ان کا منہج غلط ہے. شیخ مقبل الوادعی یمن کے مشہور محدث وہ کہتے ہیں ان کا منہج غلط ہے. سب غلط کہتے ہیں، میڈیا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ان کے ہاتھ. یہ علماء بھی جھوٹے ہیں کیا؟ علماء بھی غلط کہتے ہیں کیا؟ ہم امت کو دھوکے میں رکھے نام نہ لے کے تو ساتھی کہیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ تو وہ دوسرے لوگ ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، یہ مجاہدین کی بات نہیں ہو رہی. یہ لوگ مجاہدین ہیں، ان کی بات نہ کریں. آپ کس عالم نے ان کا نام لے کے بات کی؟ آج اگر اس کی ضرورت نہیں تو کب ضرورت پڑے گی مجھے بتائیں. اگر یہ شخصیت پرستی نہیں تو شخصیت پرستی کسے کہتے ہیں مجھے بتائیں. کب سے سلفی اور اہل حدیث لوگ جو ہیں وہ شخصیت پرستی کرتے ہیں؟ کب سے؟ کیا ہمارے اندر بھی صوفیت آ گئی ہے؟ جیسے ہمارے شیخ کہتے ہیں سلفیت صوفیہ. تعجب کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ شخصیت پرستی جو ہے وہ صوفیوں کے اندر تو موجود ہے. سلفیت میں کب سے شروع ہوئی ہے یہ؟ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کا نام بھی لیا جائے، کیونکہ آج ہمیں ضرورت ہے حق اور باطل کو سمجھنے کی. درس کی طرف واپس آتے ہیں. جہاد الدفع کی حقیقت کیا ہے اور کیا جہاد الدفع جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاد جس میں اٹیک کیا جاتا ہے، جو جس میں ہم خود حملہ کرتے ہیں، وہ جہاد تو چلو فرض کفایہ ہے، وہ تو الگ اس کی بات نہیں کرتے. آج امت جو ہے وہ جہاد دفع پہ ہے، جہاد دفع کر رہی ہے، اپنی مدافعت کر رہی ہے. کافر دشمن جو دروازے پہ کھڑا ہے اور طاقت اور قدرت جو وہ اس جہاد کے لیے ہے جس میں ہم خود حملہ کریں، جہاد الطلب کے لیے. اس جہاد کے لیے ضرورت نہیں ہے طاقت کی، اس میں تو آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، چاہے مر مٹو چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ نے کافر کو روکنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور یاد رکھیں یہ بات بے بنیاد سے درست نہیں ہے. کیونکہ جہاد الدفع بھی عبادت ہے، جیسے کہ جہاد طلب عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے طاقت کی شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں کرتے، بوجھ نہیں ڈالتے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق. اگر مسلمان اپنا دفاع نہ کر سکے، کافر دشمن کی طاقت زیادہ ہو تو ان پر یہ فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے.
اور اس کی دوسری دلیل صلح الحدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے ساتھ معاہدہ کیا، ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، ابو جندل آئے، سہیل بن عمرو کے بیٹے جو پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، ہتھ کڑے میں جکڑے ہوئے، شکل و صورت بگڑی ہوئی، ان کو اتنا مارا پیٹا کافروں نے، ظالموں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے سہیل صرف اس شخص کو اجازت دے دے، ابھی ہم نے لکھا بھی نہیں ہے معاہدہ. تو انہوں نے کہا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ فرمایا، گزارش کی، عجیز لی، میرے لیے اجازت دے دیں. یعنی میں صادق امین تھا کسی زمانے میں مکہ میں، تم لوگ میری قدر کرتے تھے، اگر میرے کوئی قدر باقی ہے تو میرے لیے اس کو معاف کر دو. سبحان اللہ. صحابہ کرام کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس ظالم نے کہا نہیں. صحابہ کرام روتے ہوئے گھٹنے کے بل گر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں، پیچھے جو ہے کئی جنگیں جیت چکے ہیں، طاقت ابھی موجود ہے، 1400 صحابی ساتھ ہیں، لیکن یہاں پر تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ شر زیادہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا جو مکہ میں موجود ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ عام وہ مسلمان جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے، وہ بھی بے گناہ مر جاتے. کچھ ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا کافروں کے ڈر سے، تو وہ بیچارے بھی مر جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ دو مفسدے ہیں، اس میں سے ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، تو کم والے کو لے لیا. اگرچہ یہ جو صلح ہوئی اس کی جو شرطیں تھیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل اور کٹھن شرطیں تھیں، جس میں ظاہراً بے عزتی نظر آتی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا. ابو جندل کو دوبارہ گھسیٹتے ہوئے لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے مارتے گئے. وہ شخص یہ کہہ رہا تھا جاتے ہوئے جب اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، کیا میرا صرف اتنا قصور ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کا دفاع کرنا تھا نا، دفاع کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کے لیے دفاع نہیں تھا اس وقت مشروع، یا ان کے لیے اس وقت اگر دفاع کرنا درست نہیں تھا، وجہ کیا تھی کہ وہ طاقت موجود نہیں تھی، رکاوٹیں موجود تھی سامنے. اور رکاوٹوں میں سے وہ مسلمان جو اندر موجود تھے اور وہ طاقت جو ان کے پاس اس وقت تھی، ہو سکتا ہے کہ اس طاقت کی وجہ سے مسلمانوں کو اور تکلیف پہنچ جاتی اور اسلام کی دعوت میں توحید دعوت میں مزید رکاوٹیں پہ سامنے آ جاتی. اس کی تیسری دلیل جو میں نے پہلے بیان کی، صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ جب قیامت قریب آئے گی، قیامت کی جو بڑی نشانی ہے اس میں سے یاجوج اور ماجوج جو قوم آئے گی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بیان کریں گے کہ اب میرے وہ بندے نکلیں گے جن کو کوئی روک نہیں سکتا، جن سے کوئی جنگ کر نہیں سکتا، تو میرے بندوں کو پہاڑوں کے اوپر لے جاؤ. اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں، میرے بندوں کو پہاڑوں پر لے جاؤ، اپنے گھر چھوڑ دیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیں، اپنا سب کچھ چھوڑ دیں. زمین بھی گئی، سب کچھ گیا، کس لیے؟ کیونکہ بات زمین کی نہیں ہوتی، بات گھر کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے طاقت کی، بات ہوتی ہے اس جان کی جو آپ کے اندر ہے، بات ہوتی ہے ایمان کی. اپنا ایمان بچانا ہے تو پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ. تو یہاں پر کیونکہ طاقت نہیں تھی ان کے سامنے جنگ کرنے کی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ جنگ نہ کرو. تم یہ جہاد کیا؟ طلب جہاد یا دفع جہاد ہے؟ یہ جہاد دفع ہے، کیونکہ یجوج مجوج آئیں گے تو اور حملہ کریں گے. وہ ہمیں اپنا دفاع کرنا تھا، مسلمانوں پر دفاع کرنا تھا، لیکن دفاع کی بھی اجازت نہیں ہے اس وقت. وجہ کیا ہے؟ طاقت نہیں ہے.
اور اس کی جو جی ہم یہ کہ دجال کو قتل کر لیں گے. دجال کی طاقت تو تھی، طاقت موجود تھی، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کا سامنا کرے. طاقت یہ نہیں کہ یعنی ایک دفعہ ایک چیز ہے کہ وہ ہر وقت وہ برقرار رہتی اور برابر ہوتی ہے ہر دشمن کے سامنے. ہر دشمن کے لیے طاقت جو ہے اس کی طاقت کے مقابلے میں ہونی چاہیے. جب دجال تھا تو دجال ایسی طاقت تھی اس کے سامنے کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ اس طاقت کو توڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ان کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے دجال کو. لیکن اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اب جو ہے جن بندوں کو میں نکال رہا ہوں فتنے کے لیے ان کو تم نہیں روک سکتے. سبحان اللہ. اور جو عقلی، یہ تو شرعی دلائل ہیں جہاد دفع کے بارے میں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جہاد دفع واجب ہے، ابھی کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے، ان کی دائیں میں بیان کر رہا ہوں. جو عقلی دلائل ہیں اس کے، نمبر 1، جہاد اگر واجب ہے سب مسلمانوں پر، جہاد دفع جو اپنے مدافعت کرنے کے لیے، تو پھر تو وہ ملک جو ہمارے چھین چکے ہیں، کافروں نے جو چھین لیے ہیں، جیسا کہ کسی کو یاد ہے اندلس، اسپین اور پرتگال، نہیں وہ اس زمانے میں اندلس کیا تھا؟ مسلمانوں کا قلعہ تھا، مسلمان حکومت تھی. آج بھی قلعے موجود ہیں، مساجد موجود ہیں وہاں پر. اگر دفاع ضروری کرنا ہے تو ان کا پہلے کرنا ہے، وہ واپس لے لو. وہ واپس کیوں نہیں لیتے ہو؟ ان کا دفاع کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے طاقت نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے جب وہاں پہ طاقت نہیں ہے تو یہاں پر بھی تو طاقت نہیں ہے نا. فرق ہے دونوں میں. جب وہاں پر طاقت نہیں تو یہاں پر بات تو طاقت کی ہو رہی ہے نا. ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ طاقت ضرورت نہیں ہے، جہاد دفع کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، سب پر، ہر مسلمان پر واجب ہے. تو وہ واجب پورا کون کرے گا؟ اور یہاں پر دوسرا مسئلہ نکالتے دفع الصائل. جہاد دفع کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے لیے بھی طاقت ضروری ہے جیسے کہ جہاد الطلب کے لیے ہے. ایک مسئلہ دفع الصائل. دفع الصائل اور چیزیں بعض لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھا کہ دونوں ایک ہیں. دفع الصائل وہ دشمن جو تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہارے مال یا عزت لوٹنے کے لیے، چاہے یہ جو داخل ہو یہ کافر یا مسلمان ہو، اس کی مدافعت کرنے کو کہتے ہیں دفع الصائل. جہاد الدفع نہیں ہے. جہاد الدفع یہ ہوتا ہے کہ کافر ہے، وہ آپ کے ملک کے اندر داخل ہو گیا ہے، اس کو روکنے کے لیے جو آپ کارروائی کرتے ہیں اسے جہاد الدفع کہا جاتا ہے. وہاں پر ملک ہے، یہاں پر گھر ہے، وہاں پر کافر ہے، یہاں پر کافر ہو سکتا، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. شریعت نے ان دونوں کا مختلف نام دیا. یہ جہاد الدفع ہے، یہ دفع الصائل ہے، اور دونوں کا شریعت میں الگ الگ احکام ہیں. جو دفع کے احکام میں بیان کر چکا ہوں. دفع الصائل جو ہے وہ اس کی احکام جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالی فهو شہید، من قتل دون عرضی فهو شہید، من قتل دون نفسی فهو شہید. جو شخص اپنی جان بچاتے ہوئے کسی کا قتل کر دے یا وہ خود قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے. جو شخص اپنی جان بچاتے ہوئے یا اپنی عزت بچاتے ہوئے قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے. یہ دفع الصائل کی بات ہو رہی ہے. اور دفع الصائل میں اگر وہ شخص بھاگ جائے تو اس کا پیچھے نہیں کیا جاتا شرعاً. ایک ڈاکو آپ کے گھر میں گھسا ہے، وہ بھاگ گیا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے اگر آپ نے دفاع کرتے اسے قتل کر دیا یا اس نے آپ کو قتل کر دیا دفاع کرتے ہوئے تو آپ شہید ہیں اس وقت. اگر وہ بھاگ جاتا ہے تو اس کا پیچھے کر اس کو قتل نہیں کیا جاتا. دیکھیں کافر کے لیے جہاد دفع میں آپ اس سے قتل بھی کر سکتے ہیں،
اب اس کو پیچھے بھی کر سکتے ہیں. تو دفع الصائل میں یہ بات موجود نہیں ہے. اور اگر اسے قیدی بنا دیا جائے تو اس قیدی کو بھی قتل نہیں کیا جاتا. اور دفع الصائل میں اگر کوئی ڈاکو آتا ہے آپ کا مال لینے کے لیے تو آپ کے دو راستے ہیں. یا تو اس کو ساتھ لڑو اور یہ عزیمت ہے, چاہے مرو یا اس کو مارو, یا جو رخصت ہے اس کو مال دے کے جان چھڑاؤ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بھی مال چاہتے ہو, بچوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں, عزت محفوظ ہو جاتی ہے, جاؤ نکلو, تم مال کے پجاری ہو, نکلو. یہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے. سر لوگ مال بھی لوٹتے ہیں اور اکثر عزت بھی لوٹیں, اس کے گھر میں کیا کریں؟ مال بھی دیتے ہیں, بچیاں اگر جوان ہیں باقی انہیں اصل نہیں, ان نے اپنے بچوں کی عزت بچاتے ہوئے وہاں پہ روکا انہوں نے. ہاں تو ٹھیک ہے, کافی افراد اپنی کافی لوگ مارے گئے, بچے تک بھی نہیں بچے. یہ صحیح تھا ان کا ایسا کرنا یا؟ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے من قتل دون عرضی فهو شہید. شہید تو ہے وہ, جو مرے گئے ہیں سارے شہید ہیں وہ. تو عزیمت ہے لڑو, رخصت ہے نہ لڑو, آپ کی مرضی ہے, رخصت ہے, یہ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے. تو اس میں ان کے جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی شرعاً جائز ہے ان کے لیے. ہماری بچی کے ساتھ یہ تو لوگوں کے ساتھ یہ بے غیرتی. دیکھیں بات شرع کی ہو رہی ہے, شرعاً جائز ہے. اگرچہ عقلاً اس کو بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں, شرعاً جائز ہے. عزیمت ہے تو آپ کی مرضی ہے, شہادت لینا ہے تو لڑو, سب شہید ہو جاؤ. شریعت نے اس کو بہتر کیا, شہادت کا نام دیا ہے. اگر کوئی رخصت لینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے, شرعاً دونوں درست ہیں. ایک اور مسئلہ آتا ہے, مسئلہ فقہ الواقع. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جن علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آج جہاد موجود نہیں ہے, وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جہاد ہوتا کیا ہے, کیوں انہوں نے کبھی جہاد کیا نہیں ہے. جہاد کے فتاویٰ ان سے لو جو لوگ جہاد کرتے ہیں. جن لوگوں نے کبھی جہاد نہیں کیا ان کو کیا پتہ جہاد کیا ہوتا ہے. یعنی شیخ بن باز ہے, شیخ بن عثیمین ہے, علامہ البانی, انہوں نے کب جہاد کیا؟ یہ کبھی گئے جہاد کے لیے؟ تو اس لیے فتاویٰ جو ہے جہاد کے تعلق سے ان سے نہ لیں. جہاد کے تعلق سے فتاویٰ لینا ہے تو ان سے لیں جنہوں نے اپنی زندگی جہاد میں گزاری ہے. ان علماء سے کیوں نہ لیں؟ کیونکہ فقہ الواقع کا پتہ نہیں. فقہ الواقع کا مطلب یہ ہے اس چیز کی سمجھ جو آج کے دور میں موجود ہے, جس کے بارے میں ہم یہ فتویٰ دے رہے ہیں. دشمن کی کیا طاقت ہے, میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ داخل ہوتے ہیں گھروں میں, کیا کیا کچھ وہ کرتے ہیں. جس کے ساتھ گزری وہی جانتا ہے نا, جس کے نہیں گزری وہ تو دور سے بیٹھ کے سنے پہ بات کرتا ہے. تو پھر میڈیا کی بات آتی ہے, میڈیا تو جھوٹ ہے. یہ علماء میڈیا کی بات کر کے دے کے بات کرتے ہیں, ان کو کیا پتا. تو اس میں یہ بات بھی درست نہیں ہے. فقہ الواقع جو ہے یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب علماء کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو اس مسئلے کی باریک بینی کو نہیں سمجھتے, ایسے ہی دے دیتے ہیں؟ یہ تہمت ہے علماء پر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کو پہلے وہ علم سیکھنا چاہیے پورے کا پورا جس کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں, تو یہ بات ہی محال ہے. میڈیکل کے فیلڈ میں اگر عالم فتویٰ دے رہے ہیں تو ڈاکٹر بننا چاہیے, ورنہ فتویٰ نہیں دے سکتا وہ. انجینئرنگ کے فیلڈ میں فتویٰ دینا چاہیے تو اسے انجینئر بننا چاہیے. جانوروں کے مسائل میں فتویٰ دینا چاہیے تو اسے ویٹرنری ڈاکٹر بننا چاہیے, جانوروں کو ڈاکٹر بننا چاہیے. اگر اس نے گاڑیوں کے مسئلے میں خرید و فروخت میں کوئی فتویٰ دینا چاہیے تو اسے تاجر ہونا چاہیے گاڑیوں کا, ٹویوٹا کمپنی کا مالک ہونا چاہیے یا کسی اور کمپنی کا مالک ہونا چاہیے, تاکہ اسے پتہ چلے کہ کاروں کے اندر کیسے کاروبار ہوتا ہے. تو یہ محال ہے, کچھ ایسا کر سکتا ہے. اور حیض کے مسائل میں فتویٰ دینے کے لیے اس کو حیض آنا چاہیے. یعنی حیض کے مسائل میں عورتیں فتویٰ دیتے, مرد تو کوئی فتویٰ دے نہ سکتے, ان کو کیا پتہ حیض کیا ہوتا ہے. حیض آئے گا تو پتہ چلے گا ان کو. تو یہ بات بے بنیاد ہے, سرے سے بے بنیاد ہے. شرعاً کیا ہوتا ہے؟
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. شریعت نے اس کا بھی جواب دیا ہے. ہمیشہ جس فیلڈ کے بارے میں فتویٰ لیا جا رہا ہے عالم سے، اس فیلڈ کے متعلق جو ثقات ہیں، جو قابل احترام اور قابل علم لوگ ہیں امت میں، ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے. وہ شخص اپنے علم کی بنیاد پر وہ بات بیان کرتا ہے. علماء اس چیز کو شریعت کے ترازو پر توڑ کر جواب دیتے ہیں. یہ رہ گی یہ فقہ واقعہ کا مسئلہ. تیسری بات کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مسئلہ چھپا ہوا ہے امت سے؟ بھئی جیسے کہ نماز کے شروط، نماز کے ارکان اور واجبات موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں، اسی طریقے سے جہاد کے متعلق بھی یہ باتیں موجود ہیں. شروط کیا ہے، واجبات کیا ہے، ارکان کیا ہے، ضوابط کیا ہے، سب موجود ہے. شریعت نے جس طریقے سے نماز کے احکام بیان کیے، اسی طریقے جہاد کے احکام بھی بیان کیے ہیں. تو علماء جب جہاد کے معاملے میں فتویٰ دیتے ہیں تو اسی بنیاد پر دیتے ہیں، اس بنیاد پر نہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آج کل کیا دشمن جو کل تھا آج کوئی اور ہے. کل بھی یہود و نصارہ تھے، آج یہود و نصارہ ہے. کل کی دشمنی جو تھی کیا آج کی دشمنی اس سے کم ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے نہ یہود اور نہ نصارہ، جب تک کہ تم ان کی ملت کو نہ اپنا لو. یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تب تو یہ خوش ہے، ورنہ کبھی خوش نہیں ہوگا، راضی نہیں ہوگا تم پر. جنگ ہی کرتے رہیں گے، تکلیف پر تکلیف کرتے رہیں گے تمہارے اوپر. تو یہ بات کرنا کہ علماء کو پہلے مجاہد ہونا چاہیے پھر فتویٰ دیں، یہ بات درست نہیں ہے. علماء فتویٰ دیتے ہیں علم کی بنیاد پر. ضوابط ہیں جہاد کے، جیسے میں اگلے درس میں بیان کروں گا. ایک ضابط نہیں، جیسے کہ 17 شرطیں تھیں، اس سے زیادہ ضوابط ہیں جہاد کے. اس ترازو پر تول کے علماء جواب دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کی یہ بات بھی درست نہیں ہے. پھر آتے ہیں ایک اور مسئلہ یہاں پر. عثمان بن لادن کے منہج کے تعلق سے میں نے پہلے بھی مقدمے میں تھوڑی سی بات کی ہے. مزید میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ شخص عالم نہیں ہے. شروع میں وہ جہاد افغان کا جو پہلا جہاد تھا افغانستان میں، ان میں وہ گئے تھے، شرع جہاد کی طرف نکلے تھے، منہجوں کا درست تھا. علماء نے فتویٰ دیا کہ جہاد کی دروازہ کھل گیا ہے، تم لوگ جاؤ. اور لوگ گئے وہاں پہ، جہاد بھی کیا. لیکن اس شخص کی صحبت ایسے لوگوں سے ہوئی جن کا منہج درست نہیں تھا، کم علمی تھی، اور دوستی اور ماحول ان کو وہ وہاں پہ ملا جو حق کے خلاف تھا، جو خوارج کا راستہ تھا، جس میں حکمران یا ہر وہ شخص جو کافر سے تعلق رکھے وہ کافر تھا. یہ سوچ موجود تھی. تو آہستہ آہستہ اس ماحول میں رہ کر اس شخص کی سوچ تبدیل ہو گئی. علماء نے، کیونکہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ علماء نے پہلے یہی شخص نے ان کو اجازت دی، اب کیوں روکتے ہیں؟ کیوں یہ فرق آ گیا لوگوں میں؟ علماء نے کیوں اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا ہے؟ یہ حکمرانوں کے کہنے پر فتویٰ تبدیل کیا ہے، قرآن کو کہنے پر فتویٰ تبدیل نہیں کیا. فتویٰ تبدیل اس وقت کیا ہے جب اس شخص نے اپنی حالت کو تبدیل کر دیا. جب جہاد شرعی تھا تو سب نے کہا جہاد شرعی ہے. جب وہ جہاد دہشت گردی کی شکل اختیار کر گیا تو وہ جہاد نہ رہا. پھر علماء کا فتویٰ بھی تبدیل ہو گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط راستہ ہے. اور شیخ بن باز کا فتویٰ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 100 پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں مسعری کو، اور مسعری وہ شخص ہے جو یہاں سے نکل گیا ہے، وہ بھی خوارج کی سوچ رکھتا ہے، باہر ملک میں وہ بھی بیٹھا ہے، کافر ملک میں ابھی تک، اور ان کے فتاوی جو ہیں ابھی تک وہ
موجود ہیں نیٹ پر، اور کیونکہ مختلف طریقے سے وہ یہ زہر گھول رہا ہے امت میں، ہمیشہ اس کی ہر بات میں حکمرانی نشانہ ہوتا ہے، اور وہ بار بار یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ تو شیخ صاحب نے نصیحت کی ہے نام لے کے، مسائری کو بھی نصیحت کی ہے، بن لادن کو بھی نصیحت کی ہے کہ جس راستے پر تم لوگ چل رہے ہو راستہ کٹھن ہے، وہ غلط راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، راہ راست پر آ جاؤ۔ فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ کہتے ہیں ان کا منہج غلط ہے۔ شیخ مقبل بن ہادی الوادعی وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ شخص فتنہ ہے امت میں، فتنہ ہے یہ علماء امت کے، یہ محدثین، یہ علماء ہیں۔ اگر ان کی بات قابل اعتبار نہیں کسی کے سامنے، پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور آج جو امت میں ہو رہا ہے وہ بیج کس نے بویا ہے؟ آج لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت پہلے کافر لیتے تھے، محفوظ نہیں تھی۔ آج اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے۔ ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، کئی جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہلاک ہو جاتے ہیں، کتنی بلڈنگیں گر جاتی ہیں ایک بم بلاسٹ میں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے جو لاہور میں ہوا ہے پچھلے دنوں میں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ الگ سیاسی مسئلہ ہے، میرے بھی جو مسئلہ بھی ہے، یہ سوچ آئی کہاں سے؟ بیج کس نے بویا؟ آج سے 10 سال پہلے تو نہیں تھا، 20 سال پہلے مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ یہ سوچ آئی کہاں سے کہ کوئی مسلمان اپنی سینے کے ساتھ بم کو باندھ کر اسے بلاسٹ کر کے کئی جانیں چلی جاتی، اسے پرواہ نہیں ہوتی مسلمان مر رہے ہیں یا کون مر رہے ہیں؟ یہ راستہ کس نے دکھایا لوگوں کو؟ یہ شر کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم تہمت کیوں لوگوں کی طرف لوٹاتے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری غلطی ہے اس میں، ہمارا منہج درست تھا کیا؟ ہمارا راستہ صحیح تھا؟ لوگ ہم پر غلط الزام لگا رہے ہیں۔ اگر ہمارا راستہ صحیح تھا تو لوگ غلط ہیں، اگر ہمارے راستے میں غلطی تھی تو ہم اس کو ٹھیک کر دیں۔ کیا انسان سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ پھر دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ بات تو ٹھیک ہے، غلطی ہوئی اس سے، کیا انسانوں سے غلطی نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ غلطی کو تو معاف کر دیتا ہے، کیوں اس کو پیچھے پڑ گئے بار بار اس کو نام لیتے ہیں؟ غلطی وہ ہوتی ہے جو ایک مرتبہ ہوتی ہے، دوبارہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ کئی سالوں سے یہ منہج جو آج امت میں موجود ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، کم ہوا ہے؟ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ غلطی نہیں ہے، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو حق سمجھ کر کیا جا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پھر یہ بھی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس شخص نے اچھے کام بھی تو کیے ہیں، نمازی ہے، وہ شخص اچھے کام کرتا ہے، کتنی $1 ملین اس نے صدقات اور خیرات میں دیے، کتنی مساجد بنائی ہیں دنیا میں، کتنی اچھا کام کیا ہے، مجاہدین کو اس نے پیسہ دیا ہے، کتنا اچھا کام کیا اس شخص نے، تو اچھا کام بھی کیا ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ میری گزارش یہ ہے، بات اچھائی کی جو ہوتی ہے اس کا معیار شریعت نے ہمیں دیا ہے، اس کا معیار ہے کتاب اور سنت۔ اگر وہ کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پہ ہے، وہ حق ہے۔ اگر کتاب و سنت کے مخالف ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل، اس کی مثال صحیح بخاری میں احادیث موجود ہے، صحیح مسلم احادیث موجود ہیں۔ خوارج کی مثال واضح ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ خوارج جو ہے وہ دیندار لوگ نہیں تھے، کہ گانا بجانے والے تھے، زنا کرنے والے تھے، سود خور تھے وہ لوگ؟ ان کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے جو سود خور ہے وہ کافر ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو زانی ہے وہ بھی کافر ہے۔ اتنی وہ گناہوں سے ڈرتے تھے، وہ عیدی فرقہ ہے وہ۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولیاءوں کے سرداروں کو، صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے ان کی نمازوں کے سامنے۔ وہ لوگ آئیں گے امت میں جو دین سے لگاؤ رکھیں گے اور شکل و صورت سے بھی بڑے پکے مومن نظر آئیں گے، نمازی ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ تم لوگ جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو گے نا تو اپنی نمازوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے۔ ہم کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نمازی ہیں، اتنی اچھی نماز پڑھیں گے وہ، ظاہراً قرآن پڑھیں گے، ان کے حلق سے نہیں اترے گا، یعنی زیادہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے کم، حلق سے نہیں اترے گا نا، دل میں جائے گا تو پتہ چلے گا۔
دین سے ایسے نکلیں گے جیسا کہ کمان سے تیر نکلتا ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سیرت پہ دیکھ لیں, کبھی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے, اگر کیے تو ان لوگوں کے لیے کیے, جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ, سے بخاری کی روایت میں آیا ہے. ارے وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے تو ہیں یہ لوگ, اچھا کام تو کرتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے جو بگاڑ ہوگا امت میں, جو قتل عام ہوگا امت میں, اس دور سے لے کے آج کے دور میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ رحم کر, اللہ تعالیٰ جانے کے کب تک یہ ہوتا رہے گا امت میں. مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے. ان لوگوں نے وہی کیا. کس کے خلاف جنگ کی؟ سادات اولیاء کے ساتھ جنگ کی. سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کس نے کیا؟ کسی یہودی نے, کسی عیسائی نے, کسی بت پرست نے کیا؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے کیا. اور کیوں قتل کیا؟ اس شخص نے کہا میرے اور جنت کے سامنے جو دیوار ہے وہ علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ دیوار گرے گی تو میں جنت میں جاؤں گا. صحابی کو قتل کر کے وہ جنت میں جانا چاہتا تھا. وہ جب اس کو عبدالرحمن بن ملجم کو, اب کیا سمجھتے ہیں, کوئی جاہل شخص تھا, کوئی روڈ پہ چلتا ہو, کوئی یہودی نصرانی تھا, علم رکھتا تھا وہ شخص, لیکن ان کے بہکاوے میں آ گیا اور چلا گیا. اس شخص کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چنا اپنے دور میں اور مصر کی طرف بھیجے لوگوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے. سیدنا عمر بن خطاب کو چنو غلط تھا کیا؟ ایک بدعتی کو انہوں نے چنا نہیں, لیکن جب ماحول برا تھا تو اس برے ماحول میں رہ کر ان سے بھی برا کام ہوا. جب علماء نے ان کو روکا تو علماء کی نہیں سنی, جو اپنی سوچ تھی اسی پہ چلتے رہے, اور آخر رزلٹ کیا تھا؟ سیدنا علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا. پھر جب اسے کوڑے مارتے تھے, اس شخص نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن میری ایک گزارش ہے, میری زبان کو کبھی نہ کاٹنا, مرتے دم تک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا. وہ کوڑے مارے, اللہ کے ذکر میں مشغول ہے وہ شخص. یہ کون ہے؟ یہودی ہے, نصرانی ہے, کون ہے یہ؟ اللہ کا ذکر کرنے والا مسلمان ہے. کیا اس کے اچھے اعمال نہیں تھے کیا؟ بات یہ نہیں کہ آپ معیار کے اچھے اعمال کا کتاب اور سنت پر تولو. جن اچھے اعمالوں سے مسلمانوں کو قتل عام ہوتے وہ اچھے اعمال نہیں ہوتے میرے بھائیوں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب گئے مناظرے کے لیے, سیدنا علی بن ابی طالب نے بھیجے جا کے ان سے مناظرہ کرو خوارج سے. وہ فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں عجیب سا منظر دیکھا. کچھ لوگ کھڑے ہیں رو رہے ہیں, کچھ لوگ سجدے میں رو رہے ہیں, کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب میں نے ہاتھ ملائے مصافحہ کیا, ان کے ہاتھ جو تھے ایسے تھے جیسے جانور کے سنگ ہوتے ہیں, پکے ہوئے, سخت سجدے کر کر کے, عبادت کر کر کے. وہ بھی تو عبادت گزار تھے, وہ اچھے عمل کرتے تھے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی فرمایا بیچارے اچھے تو تھے لیکن یہ بھی غلطی تھی ان کی؟ یہ فرمایا کبھی؟ جب غلط بات تھی تو غلط بات کو سامنے رکھا, ان کی اچھائی کو بیان نہیں کیا. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں, جو اچھے اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, ان کا انکار نہیں کرتے, لیکن جو برے اعمال ان سے ہوئے ہیں ان برے اعمالوں کی وجہ سے وہ اچھے اعمال بھی اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ہم امت میں کیوں فتنہ ڈالیں, امت کو کیوں دھوکے میں رکھیں؟ یار اچھے عمل بھی کیے ہیں, یار تھوڑے سے برے کہتے ہو گے, یہ تھوڑے سے برے ہیں. مسلمانوں کی جان چلی جائے, قتل عام ہو جائے, مسلمانوں کا امن و امان کا خاتمہ ہو, یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. جو عبادات میں نے کی ہیں وہ میرے لیے ہیں, اپنے رب کے لیے میں نے کی ہیں. اگر میری وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے تو اس کا میں جواب دے. میرے اعمال امت کے لیے کیا کام آئیں گے؟ میرے اعمال تو میرے لیے ہیں نا, امت کو میرے اعمال سے کیا فائدہ ہے؟ اگر میں اپنے اعمال سے امت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان تو نہ پہنچاؤں. اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا کہ جہاد جیسی عظیم شریعت کا حصہ وہ دہشت گردی بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
دادا کے جو آپ نے نام لیا یہ ایک تو عالم نہیں اور رہتا بھی برطانیہ اور مجاہدین اس کو اپنا مسلمان فتوے سے لوگ اور یہ جو برطانیہ کے لوگ ان کو وہاں پہ رکھے ہوئے تو یہ جو مجاہدوں کو ویسے ڈھونڈ رہے ہیں ضرورت تو اس کو بھی پکڑنے کے سوال ہے. دوسرے نمبر پہ کہ میں نہیں مانتا کہ یہ مجاہدی سے فتویٰ لیتے ہیں تو پھر وہ لازم سے لیتے ہیں. اس وقت تو زیادہ تر جو ہے انہیں کی مانگ کرتے ہیں. یہ ایک بات سمجھ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے ایسے شخص کو پناہ کیوں دی ہے جو ایسے فتاوے دیتا ہے. جو ساتھی وہاں پہ رہتے ہیں انگلینڈ میں وہ جانتے ہیں کہ ان کا قانون ہے اسائلم اگر کوئی شخص وہاں پہ کر دے تو وہ ان کو پناہ دیتے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں. سلمان رشدی ایک وہ شخص ہے جو وہاں پہ رہتا ہے 60,000 پاؤنڈ اس پہ صرف کرتے ہیں سالانہ اس بندے پر. پیسہ گورنمنٹ دیتی ہے. یہ وہاں کا قانون ہے. تعجب کی بات ہے. اور سلمان رشدی نے اپنی کتاب میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی, صحابہ کرام کی شان میں گستاخی صرف نہیں کی, امہات المومنین کی شان میں صرف گستاخی نہیں کی, اس نے برطانیہ کی ملکہ کو کتی کہا ہے, بچ کہا ہے اسی کتاب کے اندر. اور وہی لوگ ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں, وہ پیسے بھی صرف کر رہے ہیں. ان کو بھی گالیاں دی ہیں اس شخص نے. یعنی اس لفظ کی معذرت کے ساتھ میں نے استعمال کیا ہے. یہ وضاحت اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اس شخص نے کیا ان کے بارے میں کیا کہا ہے. پناہ دے رہے ہیں, ان کا قانون ہے وہ جانے. اب ان کے قانون کو میں تو تبدیل نہیں کر سکتا, اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہے جو دہشت گردی کرتے ہیں, انہوں نے خود اس کو بٹھایا وہاں پہ. دوسری بات ہے کہ مجاہد ان سے فتوے کیوں لیتے ہیں. وہ شخص خود جہاد میں تھے, اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. اس کو مسٹر ہک کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے پتہ نہیں. آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ میں ہک ہے اس کے, دیکھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ہاں بہرحال تو لوگ ان سے فتاوی اسے لیتے ہیں کہ وہ جہاد کے میدان میں رہ چکے, وہ جہاد کر چکا ہے. تو یہ بات اس سے وہ لوگ نہیں لیتے فتاوی جو مجاہدین ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. صرف یہ واحد مفتی نہیں ان کا, اور بھی مفتی موجود ہیں. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ ایسے لوگوں سے فتویٰ بھی لیتے ہیں, باقی اور بہت زیادہ ہیں. اب میرے پاس لسٹ میں سب کے نام بتاؤں, میں نے صرف ایک مثال دی ہے. اور جن کو وہ اپنا عالم سمجھتے ہیں ان میں سے علماء امت میں سے ایک بھی نہیں ہے جن سے فتاوی لیتے ہیں. جو معتبر علماء امت ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. دوسری بات کیا تھی آپ کی؟ مجھے یہ بتائیں, ایک شخص چھپا ہوا ہے پہاڑوں پتہ نہیں کہاں پہ, اسے فتویٰ کیسا لے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیسے لیں گے آپ فتویٰ؟ ایک شخص آپ کے سامنے میڈیا پہ آتا ہے, اسے فتویٰ لیں گے. جو اس کا جو چھپا جس کو پتہ نہیں کہاں پہ, اسے فتویٰ لیں گے آپ. اس سوچ والے لوگ موجود ہیں اور اسے فتاوی لیتے ہیں. اسی میں نے کہا کہ جب معتبر علماء امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر کے ان لوگوں کی طرف کیا جو لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں. انہیں فتویٰ لینا ہے بس. یعنی ایک شخص نے ہاں سننا ہے, ہاں نہ نہیں سن سکتے وہ لوگ. نہ سنیں گے تو اپنا رخ تبدیل کر دیں گے. ان کو ہاں کہیں سے مل گیا, اس کو اپنا دن بنا لیا, اس کو اپنا عالم بنا لیا. اب یہ مسئلہ ان کا ہے, یا تو گورنمنٹ کا مسئلہ وہ جانے جنہوں کو پناہ دی ہوئی ہے, یہ لوگوں کا مسئلہ جو ان سے فتاوی لیتے ہیں. علماء امت کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جب شیخ بن باز نے یہ کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے دہشت گردی ہے تو کہا یہ عالم سلطان ہے, یہ بکا ہوا ہے. جب علامہ البانی نے شام سے فتویٰ دیا کہ یہ جہاد میں دہشت گردی ہے, خود کش حملے جو ہیں وہ جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ مرجی ہے, یہ مرجی ہے. سبحان اللہ. وہ عالم سلطان ہے, بکا ہوا ہے. شیخ عثیمین بھی بک چکا ہے. یہ عالم جو ہے یہ مرجی ہو گیا, تو علماء امت میں کون سا بچا ہے؟ کون عالم ہے مجھے بتائیں. ان کو یہ عالم لگتے ان سے فتاوی لیتے ہیں. اس جیسے اور بھی لوگ ہیں یہاں پر اس ملک میں بھی ہیں, ان سے فتاوی لیتے ہیں, لیکن معتبر امت کے جو عالم ان میں سے نہیں ہے. آج بعض لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں, چاہے دیر سے صحیح. کچھ ان کو بھی پتہ چلا ہے کہ ہم غلط تھے, توبہ کی ہے لوگوں نے. آئے ہیں لوگ, کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے. پتہ چلا کہ ہم دھوکے میں تھے, ہمیں یہ راستہ جنت کا راستہ دکھایا جا رہا تھا, ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا بس یہ بلاسٹ کرو, حور تمہارے 70 حوریں تمہارے سامنے کھڑی ہیں. ہم نے اس حوروں کے چکر میں اپنے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہی حق ہے, یہی جنت کا راستہ ہے. جب علماء کی باتیں سنی,
جب اس ماحول سے تھوڑے سے نکلے، دوسرے قول بھی سنا، ان کے دلائل سنے، پھر تھوڑا سا غور کیا ہم کیا کر رہے تھے، ہم کیا کرنے والے ہیں. واللہ مجھے وہ سین نہیں بھولتا. آج سے کئی مہینے پہلے سعودی ٹی وی پہ ایک پروگرام لگا ہوا تھا، جو یہاں پر ایک کنواں تھا بگیگ کا، اس کو بلاسٹ کرنے والے تھے. سعودی عرب کا سب سے بڑا کنواں ہے پیٹرول کا وہ، ہاں دمام کے علاقے میں سب سے بڑا. 4-5 جوان تھے، داڑھی والے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہیں توبہ کی، انہوں نے پورا قصہ دکھایا کہ ہم کیا کرنے والے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے کسی عالم سے سنا اگر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پتہ کوئی سائنٹسٹ تھا، تو 20 کلومیٹر تک، 20 اسکوائر کلومیٹر تک جہاں تک وہ دھواں جاتا، کاکروچ بھی زندہ نہ رہتا، کاکروچ بھی مر جاتا. اتنا اس کا پوائزن تھا. جو ہم نے یہ سنا تو ہمارے ایسے ٹانگیں کانپنے لگی. ارے ہم یہ کیا کرنے والے تھے؟ یہ کون سا جہاد ہے جس میں کاکروچ بھی مر جائے دنیا میں؟ یعنی جو پرندے اوپر سے گزرتا وہ مر جاتا گر کے. ہمیں کیا کرنے والے تھے؟ پھر انہوں نے توبہ کی، ان کا انٹرویو آیا، اور ان کی باتیں زبان سے نہیں آ رہی تھی. واللہ میرے بھائیو، میں نے خود دیکھا وہ، ان کی بات دل سے نکل رہی تھی. تو لوگ آئے ہیں جب حق کو انہوں نے سمجھا ہے، لیکن ایک رکاوٹیں موجود ہیں، ہوا نفس بھی انسان کے اندر ہے. تو میں نے یہی کہا، ایک بوڑھے کی میں نے مثال دی، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا. جائز خواہش تھی دبا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر. تو ان ناجائز خواہشات کو، ہوا نفس کو ہم ختم نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے لیے. تو اس لیے نظر ثانی ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.